السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 16 ستمبر 2025 منگل کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کا بڑا بیان۔ وقف بائی یوزر سے متعلق عدالت کا تبصرہ باعث تشویش۔ عدالت کے عبوری فیصلے پر صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی کی تنقید۔ کہا کہ ہماری مساجد اور قبرستانوں کا تحفظ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ وقف بائی یوزر کے اصولی موقف کو تسلیم نہ کیا جائے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے وقف ایکٹ 2025 کے سلسلے میں سپریم کورٹ کے عبوری فیصلے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وقف بائی یوزر سے متعلق عدالت کا تبصرہ ہمارے لیے انتہائی تشویش کا باعث ہے، جس پر سنجیدہ غور و فکر ناگزیر ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ ہماری طرف سے عدالت میں قانون کے متعلق کئی سنگین خدشات پیش کیے گئے تھے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ کلکٹر یا دیگر انتظامی افسران کو وقف جائیداد کی نوعیت طے کرنے کا غیر معمولی اختیار دینا اور وقف ٹریبونل کا خاتمہ مذہبی حقوق میں سرکاری مداخلت کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ایک حد تک اطمینان بخش ہے کہ سپریم کورٹ نے اس پر عبوری روک لگا دی ہے اور دیگر کچھ معاملات میں بھی جزوی راحت دی ہے، تاہم سب سے بڑا اور بنیادی مسئلہ وقف بائی یوزر کا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 4 لاکھ سے زائد وقف جائیدادیں وقف بائی یوزر کے زمرے میں شامل ہیں، جن میں 1,19,000 مساجد اور 1.5 لاکھ قبرستان کی جائیدادیں ہیں۔ ان میں سے 80% سے زائد رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ موجودہ ترمیمی قانون نے وقف بائی یوزر کو سرے سے کالعدم قرار دے دیا ہے اور جزوی ترمیم کے ذریعے پہلے سے رجسٹرڈ جائیدادوں کو مستثنیٰ کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا، حالانکہ یہ ترمیم ہمارے اصل خدشے کا حل نہیں ہو سکتی۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ وقف بائی یوزر کو قانون سے خارج کرنا اسلامی اصولوں اور صدیوں پرانی مذہبی روایت کی کھلی نفی ہے۔ یہ براہ راست مسلمانوں کے مذہبی حقوق پر ضرب ہے، جبکہ آئین ہند نے ان کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ وقف ایک خالص دینی و شرعی معاملہ ہے، اس سے متعلق قانون میں ایسی دفعات شامل نہیں ہونی چاہیے جو اس کی مذہبی حیثیت کو مجروح کرے یا مسلمانوں کے حق کے مذہبی آزادی میں رکاوٹ ڈالے۔ لہذا سپریم کورٹ کا یہ عبوری فیصلہ اس وقت تک قابل اطمینان نہیں کہا جا سکتا جب تک وقف بائی یوزر کو مکمل تحفظ نہ مل جائے۔ مولانا محمود مدنی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالت نے اپنے عبوری فیصلے کے پیرا 143 تا 152 میں جو تبصرہ کیا ہے، اس سے وقف بائی یوزر کے تحفظ کا مسئلہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے اور اس کی زد میں زیادہ تر ہماری مساجد اور قبرستان کی جائیدادیں ہیں۔ واضح ہو کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ وقف بائی یوزر کا خاتمہ بادی النظر میں ایک طرفہ نہیں ہے، کیونکہ 1923 کے وقف ایکٹ سے ہی وقف کے اندراج کی شرط موجود تھی۔ اگر وقف جائیدادیں 1 صدی سے زائد عرصے تک رجسٹرڈ نہیں ہوئی تو اب شکایت نہیں کی جا سکتی۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء اپنے وکلاء اور ملی اداروں کے ساتھ مل کر پوری سنجیدگی اور حکمت کے ساتھ یہ جدوجہد جاری رکھے گی تاکہ آئین ہند میں دیے گئے مذہبی آزادی اور اقلیتی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ دوستو، یہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر نیاز احمد فاروقی صاحب کی جانب سے۔ مولانا محمود مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء ہند کے متفقہ فیصلے کے ساتھ۔ وہیں دوسری جانب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے سپریم کورٹ آف انڈیا کے وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے عبوری فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے اسے نامکمل اور غیر تسلی بخش قرار دیا ہے۔ ایک بیان میں بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے کہا کہ اگرچہ عدالت عظمیٰ نے ترمیم کی چند دفعات پر حکم امتناعی جاری کیا ہے، لیکن مسلم کمیونٹی، مسلم پرسنل لا بورڈ اور انصاف پسند شہریوں کو توقع تھی کہ دستور ہند کی بنیادی دفعات سے متصادم تمام شقوں پر حکم امتناعی دیا جائے گا۔ ڈاکٹر قاسم رسول الیاس نے کہا عدالت نے جزوی ریلیف تو دیا ہے لیکن بڑے آئینی خدشات کو نظر انداز کر دیا ہے، جس سے ہمیں سخت مایوسی ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کئی اہم دفعات جو بظاہر پوری برادری کی سمجھ کے خلاف اور مکمل طور پر منمانیاں ہیں، انہیں عبوری طور پر نہیں روکا گیا۔ حتمی فیصلہ آنا باقی ہے، لیکن حکومت کے متعصبانہ رویے کو دیکھتے ہوئے برادری کو خدشہ ہے کہ ان دفعات کا غلط استعمال کیا جائے گا۔
सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म में दर्ज झेल नुकात पर रिलीफ दिया गया है। नंबर 1, अमलाक के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। अदालत ने फैसला दिया कि वक्फ जायदादों को हतमी फैसला आने तक ना तो बेदखल किया जा सकता है और ना ही सरकारी रिकॉर्ड में कोई तब्दीली की जा सकती है। अदालत ने इस दफ़ा पर हुक्म इम्तिनाई जारी किया जिसमें वक्फ मिल्कियत के सबूत के लिए सरकारी अफसर की रिपोर्ट लाजमी करार दी गई थी। अदालत ने कहा कि शहरियों के अमलाक के हुकूक पर इंतज़ाम फैसला नहीं कर सकती। नंबर 2, मनमाने इख्तियारात की रोकथाम। अदालत ने एक्ट की दफ़ा 3C के निफाज पर रोक लगाई और वाज़ेह किया कि कोई सरकारी अफसर यकतरफा तौर पर यह तय नहीं कर सकता कि कौन वक्फ कायम करने का अहल है। इस तरह इस प्रोविज़ पर भी हुक्म इम्तिनाई जारी किया गया कि तफ्तीश के दौरान कोई जायदाद वक्फ नहीं मानी जाएगी। अदालत ने हिदायत दी कि जब तक वक्फ ट्रिब्यूनल मुकम्मल फैसला न करे किसी वक्फ को बेदखल या उसके रिकॉर्ड में तरमीम नहीं की जा सकती। नंबर 3, इख्तियारात की अलहदगी। अदालत ने कहा कि उसूल इख्तियारात की अलहदगी को मद्देनज़र रखते हुए रेवेन्यू अफसर को जायदाद के हक़ मिल्कियत के तयन का काम नहीं सौंपा जा सकता। नंबर 4, गैर मुस्लिम अराकीन की शमूलियत। मजहबी उमूर में बैरूनी मुदाखलत पर तशवीश को मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने हिदायत दी कि मरकज़ी वक्फ कौंसिल में 22 में से ज़्यादा 4 गैर मुस्लिम अराकीन होंगे और रियासती वक्फ बोर्ड में 11 में से ज़्यादा 3 गैर मुस्लिम अराकीन शामिल किए जा सकते हैं। नंबर 5 साल तक मुस्लिम होने की शर्त। अदालत ने इस मनमानी शर्त पर रोक लगा दी कि वक्फ कायम करने वाला शख्स लाजिमन यह साबित करे कि वो कम अज़ कम 5 साल से इस्लाम पर अमल पैरा है। यह हुक्म उस वक्त तक नाफिजुल अमल रहेगा जब तक हुकूमत इस हवाले से कवाइद मुरत्तब नहीं करती। ताहम बोर्ड का मौक़िफ़ है कि यह पूरा तरमीमी एक्ट वक्फ जायदादों को कमज़ोर करने और कब्ज़ा करने की दानिस्ता कोशिश है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुतालबा करता है कि वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 को मुकम्मल तौर पर वापस लिया जाए और पुराना वक्फ एक्ट बहाल किया जाए। अदालत का पूरे एक्ट पर हुक्म इम्तिनाई देने से इनकार इस बात का बाइस है कि मुतअद्दिद नुकसान व दफ़ात बदस्तूर नाफिजुल अमल हैं, जैसे वक्फ बायूसर की तनसीख और वक्फनामा को लाजमी करार देना जो इस्लामी कानून की बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब ने मज़ीद ऐलान किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वक्फ बचाओ मुहिम पूरी ताकत के साथ जारी रहेगी। इस मुहिम का दूसरा मरहला 1 सितंबर 2025 से शुरू हो चुका है, जिसमें धरने, एहतिजाजी मुजाहिरे, वक्फ मार याददाश्तें पेश करना, क़यादत की गिरफ्तारियाँ, गोल मेज इजलास, बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंसें और प्रेस कॉन्फ्रेंसें शामिल है। ये कौमी सतह के एहतिजाज 16 नवंबर 2025 को रामलीला मैदान दिल्ली में एक अज़ीमुश्शान रैली पर होंगे, जिसमें पूरे मुल्क से अवाम शरीक होंगे। दोस्तों, ये प्रेस रिलीज जारी की गई है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दफ्तर ऑफिस सेक्रेटरी डॉक्टर वकारुद्दीन लतीफ़ी साहब की जानिब से। नाज़रीन व सामिईन, इन अहम रिपोर्टों को आप सुन और देख रहे थे महसिन इस्लाम यूट्यूब चैनल पर। तमाम ताज़ा तरीन अपडेट हासिल करने के लिए अभी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।